ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اور ایک بار پھر آپ کو قومی اسمبلی کے اجلاس لیے چلیں گے جہاں پر شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ آپ کا اسپیکر گواہ ہے کہ اپوزیشن نے باہر جا کر جہاں ہمارا پریس کا جہاں وہ پوڈیم ہے وہاں جا کر اپوزیشن نے جا کے وہاں سیشن کیا اور وہاں اجلاس ہوتا تھا، وہاں ایک جناب تقاریر شروع ہو گئی اور پورا سارا ہوا، سب بہت سے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے مل کے کیا، بجٹ تو پاس ہو گیا، بجٹ تو پھر بھی پاس ہو گیا، پورے بجٹ میں کوئی کٹ موشن پیش نہیں ہوا، کوئی بحث نہیں ہوئی، جو نارمز ہوتے ہیں، جو بجٹی پریکٹسز ہوتی ہیں سب پامال کر دی گئی، اس کے باوجود بجٹ پاس ہو گیا۔ لیکن جناب والا ہوا کیا؟ وہ نکھار، وہ خوبصورتی، وہ جمہوری تقاضے پورے نہیں ہوئے جو ہونے چاہیے تھے۔ میں آج سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت کی حکومت نے اگر کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا ہوتا، اس وقت کی حکومت نے اگر تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو اپوزیشن کو واپس لے کر آتی، ان کی بات کو سنتی، ان کے تقاضوں کو سنتی، کنسیڈ کرتی، تو بجٹ کا وہ اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرتے، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ریکارڈ کراتے، اپنی تقاریر بھی کرتے، کٹ موشن پر بحث بھی ہوتی، پالیسی ڈسکشن بھی ہوتی، اور ہو سکتا ہے اس پالیسی سے ملک کی بہتری کے تقاضے پورے ہو جاتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب کیا ہے؟ ہم اسی تاریخ کو دہراتے رہے، ہم ماضی میں اٹکے رہے، ہم ماضی میں پھنسے رہے۔ یہاں ممبران کے ساتھ تاریخ تو کہتی ہے کہ ممبران کی یہاں کس انداز میں تضحیک ہوتی رہی، ممبران کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں تاریخ کے ان جھروکوں میں جھانک کر دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ ماضی میں پھنسیں گے تو پھر بہت سی تلخیاں سامنے آئیں گی، اور ہم نے آج تلخیاں مٹانے کی کوشش کرنی ہے، تلخیاں بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی۔ جو جمہوری ذہن رکھتا ہے وہ چلے گا، وہ چاہے گا ایوان چلے، وہ چاہے گا جمہوریت مضبوط ہو، وہ چاہے گا جمہوری نارمز پنپے، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن اسٹرینتھن ہو۔ جس کا ذہن جمہوری نہیں ہے، جس کا پورا محور اس کی ذات ہے، تو وہ چاہے گا میں نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ سوچ پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے اور عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ جناب والا، اسی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کنسیڈ کیا اور کمیٹی تشکیل دی۔ پھر جناب والا ایک اور ایشو سامنے آیا کہ پارلیمنٹ کو اگر فنکشنل کرنا ہے تو پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹیز کے بغیر پارلیمنٹ فنکشنل کیسے ہو سکتی ہے؟ سٹینڈنگ کمیٹیز بارز وجود میں آئیں گی تو پارلیمنٹ فنکشنل ہوگی۔ اور میں پہلے دن سے اپوزیشن کی خدمت میں بھی گزارش کر رہا ہوں اور اپنے ساتھیوں کی خدمت میں بھی گزارش کر رہا ہوں، ٹریجری بینچز کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان سٹینڈنگ کمیٹیز کا بننا جمہوریت کی ضرورت ہے، پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، اور ہمیں گنجائش پیدا کرنی چاہیے اور ہمیں کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ یہ کمیٹیاں تشکیل پائیں۔ ان کمیٹیوں میں اپوزیشن کا رول ہے، اپوزیشن نے اپنا رول پلے کرنا ہے اور اس رول کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ ان کمیٹیوں نے حکومت نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور حکومت کو ڈالنا چاہیے۔ اب رکاوٹ کیا تھی جناب والا؟ رکاوٹ آ گئی کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمینشپ کس کے پاس ہونی چاہیے، اور اس پر ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آبویسلی رولز سے ہٹ کر ایک روایت نے جنم لیا، اور اس روایت نے یہ جنم لیا کہ قائد حزب اختلاف کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہونا چاہیے۔ روایات اس کے برعکس بھی ہیں، پریسیڈنٹس اس کے برعکس بھی ہیں، لیڈرز دی اپوزیشن کے علاوہ بھی بنتے رہے ہیں۔ اگر ہم اس میں پڑ جائیں پوائنٹ سکورنگ میں تو I can quote cases where it went differently. Why was the government insisting and why was the government saying کہ اپوزیشن لیڈر کے اس پرنسپل سے میں اختلاف نہیں ہے، ہم کنسیڈ کرتے ہیں کہ چیئرمین آف دی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی حزب اختلاف سے ہونا چاہیے۔ ان پرنسپل وی ایگری، بٹ آج کے تقاضے میں جو صورتحال ہے، ہمارے موجودہ
جو وزیر اپنا حزب اختلاف کے جو سربراہ ہیں وہ ایک نیب کے کیسز سے دوچار ہیں. یہ بحث اور ہے، غلط ہے صحیح ہے، وہ ان کا حق ہے، اپنا موقف پیش کریں گے وہ اور اپنا دفاع بھی کریں گے اور وہ کرنا جانتے ہیں. لیکن اس کا اس ایوان سے تعلق نہیں ہے اور نیب کا اس ایوان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ نیب کو یہ ایوان کنٹرول کرتا ہے، نہ نیب کے فیصلے یہ ایوان کرتا ہے، اور نہ جو کیسز زیر بحث ہیں وہ آج کے بنے ہوئے ہیں یا اس حکومت کے وہ بنائے ہوئے کیسز ہیں. صحیح ہیں غلط ہیں وہ بحث ہے، دو نقطہ نظر ہیں وہ پیش ہوں گے، پر وہ ماضی کے کیسز ہیں. پی ٹی آئی کے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے سے ان کا تعلق نہیں ہے. اگر ہم اس اپوزیشن کے رول کا اعتراف کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیں کہ قائد پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا سربراہ اپوزیشن سے ہونا چاہیے، تو آپ راستہ نکالیے اور قائد حزب اختلاف جس کو مناسب سمجھے، جس پر ان کی نظر ٹھہرے، جس پر ان کا اعتماد ہو، اس کو نامزد کر دیں. گورنمنٹ کنسیڈ کر جائے گی، ہم اس پر کوئی انا کا ایشو نہیں بنائیں گے. لیکن اپوزیشن کے معزز ممبران اس بات پر تقاضا کرتے رہے کہ نہیں، قائد حزب اختلاف کو ہی ہونا چاہیے. کل ایم ایم اے کے صاحبان یہاں تشریف فرما ہے، کل ان سے بھی گفتگو ہوئی اور میں نے انہیں کہا، اسد الرحمان صاحب جو پارلیمانی لیڈر ہیں تشریف فرما ہیں، آپ کی سربراہی میں ایم ایم اے کا وفد ملا، جناب اسپیکر آپ موجود تھے. میں نے آپ سے بھی کہا کہ آپ حزب اختلاف کا حصہ ہیں اور بجا طور پر حصہ ہیں اور رہیے حصہ، لیکن راستہ سوچئے اور راستہ نکالیے، اور اگر کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں تو کیجئے. میں نے آپ سے تقاضا کیا، کل آپ اس بات سے اتفاق کریں گے. کل میں نے آپ سے کہا اور میں اپنی جماعت کے صاحبان سے بھی کہتا رہا کہ ہمیں راستہ نکالنا چاہیے. کچھ آوازیں میں نے ایسی بھی سنی کہ بنا دیجئے کمیٹیز، قوانین اجازت دیتے ہیں، اور اگر حزب اختلاف نہیں آتی تو نہ آئے، کمیٹیز بن جائیں گی، کام شروع ہو جائے گا. جناب والا، کچھ رولز ہوتے ہیں اور کچھ روایات ہوتی ہیں، اور خوبصورتی اس میں ہے کہ رولز اور روایات مل کے چلیں تو جمہوریت اس کو کہتے ہیں، اور جمہوریت کا حسن یہی ہے. میں اپنی جماعت سے بھی بارہا یہ تقاضا کرتا رہا اور ان کی خدمت میں گزارش کرتا رہا کہ نہیں، ہمیں اس میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس میں ضد اور انا کا اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جناب والا، میں اس ہاؤس کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ میرے اس ایشو پر جناب پرویز خٹک صاحب ہمارے منسٹر فار ڈیفنس سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، موجود رہے ہیں، تقاضا کرتے رہے ہیں، گفتگو فرماتے رہے ہیں. ہمارے پارلیمانی امور کے منسٹر علی محمد خان صاحب تشریف فرما ہے، بات ہوتی رہی ہے، اور میری اور ان دوستوں کی پہلے دن سے یہ خواہش اور کوشش تھی کہ راستہ نکلے. جناب والا، میں آج آپ کو اور آپ کی وسادت سے ایسے ایوان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج صبح ہم وزیر اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وزیر اعظم سے گزارش کی کہ آپ نے ایک پوزیشن اور آپ نے ایک موقف اپنایا، اور وہ موقف آپ نے جو اپنایا اس کی آپ نے وجوہات کا ذکر کیا کہ انٹرنیشنلی اور دنیا یہ اچھا نہیں لگے گا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جس نے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو آگے بڑھانا ہے، اس پر وقتی طور پر کوئی ایسی شخصیت آ جائے جس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی کر سکتا ہے، تو اٹس ناٹ گڈ فار دی امیج آف پاکستان. تو آپ نے یہ کہا اور آپ نے ہماری بات سے اتفاق کیا
کہ حزب اختلاف میں جس کو قائد حزب اختلاف نامزد کر دے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں. لیکن اس پر اپوزیشن سے بات بھی ہوتی رہی, اپوزیشن اس پہ ضد رہی کہ نہیں, اگر ہوں گے تو شہباز شریف صاحب ہوں گے, قائد حزب اختلاف ہوں گے, نہیں تو یہ کمیٹیز بن ہی نہیں پائیں گی. اگر کمیٹیز نہیں بنتی جناب والا تو پارلیمنٹ مکمل کیسی ہوگی؟ اگر کمیٹیز نہیں بنتی جناب والا لیجسلیشن کیسی ہوگی؟ اور بہت امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے, بہت امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے جو درکار ہے, جس سے عوام کو سہولت دی جا سکتی ہے. ہماری لا منسٹری نے بہت سارے, مجھے کم از کم 5-6 بڑے امپورٹنٹ قوانین ہیں جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ عوام پر ہو سکتا ہے, ان کی بہتری پہ ہو سکتا ہے. دے آر ریڈی فار لیجسلیشن, وہ ہم رکھنا چاہتے ہیں, آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں, اور میں کہتا ہوں یہاں تک کرنا چاہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیے, مل کر ایک کمیٹی بنا لیں, آپ اس کو دیکھ لیں, حزب اختلاف ان کو دیکھ لیں, اور دیکھ کر اس پہ اصلاح کرنی چاہے, اس کی بہتری کرنی چاہے کر لیں. لیکن قوم کی خاطر, لوگوں کی بہتری کی خاطر آپ لیجسلیشن کیجئے, یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. جناب والا, اس سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا, اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری تقاضے یہی ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاؤس کو فنکشنل کرنے کے لیے اور اپوزیشن اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے, تو ہم کنسیڈ کر دیتے ہیں on this very principle کہ کاش ایسا نہ ہوتا, اور ہم یہ بات تقاضا جناب قائد حزب اختلاف پر چھوڑ دیتے ہیں, ہم ان پر چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا موقف وہی ہے, ہمارا موقف وہی ہے جس کا اظہار ہم کر چکے. اپوزیشن اس موقف کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھی. اب دو طریقے ہیں جناب والا, دو راستے تھے ہمارے پاس. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس بات پہ اڑے رہیں, ہم بضد رہیں, ہم اس کو انا کا مسئلہ بنا لیں اور پورے ہاؤس کو ڈس فنکشنل کر دیں, قانون سازی نہ ہو, عوام کے تقاضے پورے نہ ہو, اور یہاں غول غبارہ ہو یا ہنگامہ ہو, اور یہاں ہم جتنی باقیہ روایات رہ گئی ہیں ان کو ہم اپنے ہاتھوں سے رون دیں. ایک تقاضا یہ ہے. دوسرا تقاضا ہے کہ ہم فراخ دلی کا ثبوت دیں, اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فراخ دلی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں. اینڈ وی لیو اٹ ٹو یو, وی لیو اٹ ٹو یو لیڈر آف دی اپوزیشن, دیٹ ان یور ججمنٹ you decide what is the best way forward. We have suggested to you, please nominate someone of your choice to be chairman of the Public Accounts Committee. But if you disagree, and if you want to be chairman of the Public Accounts Committee, fine. In the interest of democracy and to keep this house functional, we will not obstruct. اور میں سمجھتا ہوں, میں آج عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہماری اس گزارش پر نظر ثانی کی ہے ان دی انٹرسٹ آف ڈیموکریسی. اور میں یہ بھی ایک اور ایشو سامنے آیا تھا کہ دیکھیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا رول کیا ہے. انہوں نے حکومتی جو اخراجات ہوتے ہیں ان پر جو آڈٹ پیراز ہوتے ہیں ان پر اپنی رائے دینی ہوتی ہے. اب اس وقت جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے آڈٹ پیراز آئیں گے وہ تقریباً وہ آئیں گے ماضی کا بیک لاگ نکلنے کے بعد جو تقریباً نکل چکا ہے, وہ اس دور کے آئیں گے جس دور میں آپ پی ایم ایل این حکومت اور برس اقتدار پارٹی تھی. یعنی کہ موسٹ آف دوز پیراز وڈ بی ریلیٹڈ ٹو یور ٹرم اینڈ دا منسٹریز دیٹ یو آر گورننگ. تو یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ کے ہی پیراز ہیں اور آپ ہی کے احتساب ہو رہا ہے اور آپ ہی اس کی سربراہی کر رہے ہیں. تو میں اعتراف کروں گا
کہ اس پہ بھی راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی کہ چلیے اگر یہ اعتراض ہے تو ہم ان پیراز جو آڈٹ پیراز جو پی ایم ایل این کے دور کے ہوں گے ہم ایک اسپیشل سب کمیٹی تشکیل دے دیتے ہیں اور اس کی سربراہی قائد حزب اختلاف نہیں کریں گے اور اس کی سربراہی اور اس کمیٹی کی تشکیل ایسی پا جائے گی جس میں سے ایک انڈیپینڈنس اور ٹرانسپیرنسی نظر آئے. یہ بھی سامنے چیز آئی. ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میری گزارش ہے جناب والا، میری گزارش ہے ہاؤس کو چلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، صرف حکومت کی نہیں ہے. حکومت کی زیادہ ہے، میں اعتراف کروں گا، آپ کی بھی ہے. قانون سازی کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. عوام کا نقطہ نظر پیش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے، ہماری بھی ہے. میں گزارش میں نے کل بھی کی تھی، میں آج پھر کرتا ہوں، آئیے مل بیٹھ کر ہم کوئی طور، آپ نے ایتھکس کمیٹی بنائی، اچھا فیصلہ تھا، بڑا اچھا فیصلہ ہے، اس میں چیزیں طے ہو سکتی ہیں. آئیے بیٹھ کر ہم طے کر لیتے ہیں کہ کارروائی کو آگے چلانے کے لیے، جمہوری انداز میں چلانے کے لیے کیا تقاضا ہونا چاہیے. کوشچن آر ہے، کوشچن آر میں سوالات اکثر اپوزیشن کے ہوتے ہیں، کال اٹینشن نوٹسز ہوتے ہیں، اکثریت اپوزیشن کی ہوتی ہے. اس پہ اگر ہم کھڑے ہو کر پوائنٹ آف آرڈر پر ہم شور کر دیں اور وہ تقاضے پورے نہ کریں تو اس سے نقصان اپوزیشن کا بھی اتنا ہی ہو رہا ہے، صرف گورنمنٹ کا نہیں ہو رہا، اپوزیشن کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو آپ بیٹھ کر راستہ نکالیں، ہم بیٹھ کر راستہ نکالیں جس سے یہ ایوان مذاق نہ بن جائے اور ایوان فنکشنل ہو اور عوام کے تقاضوں کے مطابق آگے چلے.